أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا من فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو زمانہ ہے، سال ہے، اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. جب سے زمین آسمان بنے ہیں ہم نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے حرمت والے مہینے بنائے. ٹھیک ہے، حرمت والا مہینہ. اب یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو کیا پتا حرمت کیا ہوتی ہے؟ تو بچے کے بڑوں کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، مدرسے میں آنے کے بعد تک بھی نہیں پتا تھا حرمت کیا ہوتی ہے. یہ حرام مہینے ہے، حرمت والے مہینے. لیکن کیا مطلب ہے حرمت کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے. تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے تو کہنے لگا حرمہ نہیں سمجھو. کیا مطلب؟ امی نہیں ہے تو کھانا کون دے؟ رو رہا تھا نا بابو. ایک دم میں اس کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا کسی بزرگ کے پاس. کھانے پہ بیٹھا تو انہوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھا اور کھا کے دوسرے ساتھی بھی آ رہے. تو آپ لوگ کھانا شروع کریں تو کیا ساتھی آ رہے ہیں. ویسے بکیا 8 کا کھانا بھی ہم دونوں نے کھایا. ٹھیک ہے، ان 8 کے آنے سے پہلے کھانا ختم ہو گیا. میں نے حضرت کھانا ختم ہو گیا. سب آگے کیا پوری پلی ہے، میں اور حضرت موجود ہے. میں نے کہا چلے وہ شرمندہ ہوں گے، ان کو آم پیش کرے. تو فریج بھری ہوئی آموں کی پیٹ تو یہ ہم دونوں نہیں ختم کیے. میں تو صرف ساتھ دے رہا تھا، بھائی میرے اوپر شک نہ کرے، میں صرف ساتھ دے رہا تھا. تو وہ بہت شلق کھانے بھی پتا چلتا ہے کہ واقعہ خیر ان کے یہاں ماشاء اللہ روابط ہیں. دالوں کے اچھے میں شیخ ان کا جب ولیمہ تھا تو مجھے بلایا تھا. مفتی تقریر سونی کا بھی وہاں تشریف لائے تھے. تو 3 کے صوبے پہ اکیلے پورے آ رہے تھے. تو جب وہ حضرت سے مل رہے تھے تو میرا بچہ اس کو دیکھ مفتی صاحب سے کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا. تو وہ ماشاء اللہ اللہ نے خوراک ان کی بڑی اچھی رکھی تھی. اس نے وہ رو رہا تھا تو موٹا تھا تو نہیں سونا. یہ مطلب اماں موجود ہے، امی نہیں تو مجھے کھانا کیسے اچھا لگے گا. اس سے سمجھ حرمت محترم چیز. جیسے ماں محترم ہوتی ہے، جیسے بہن کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو حرمہ کہتے ہیں. عام طور پہ بیوی اور ماں کو عرب میں حرمہ کہا جاتا ہے. بیٹی کو بنتی کہتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں، بہن کو بھی کچھ اور، لیکن عام طور پر ماں اور بیوی کو حرمہ کہتے ہیں. تو حرمت کیا ہے؟ محرم الحرام کی حرمت ہے، یعنی محرم الحرام کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، احترام کیا ہے ذرا سمجھنا. میں کوشش کروں گا بات سمجھ میں آئے، اللہ میرے دل میں بھی اتار. ایک بچہ ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور بھاگ رہا ہے، ٹھپ 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 ہے، بھاگتا جا رہا ہے. اس کو سب کیا کہتے ہیں؟ وہ مسجد ہے. کیا مطلب ہے؟ مسجد ہے مطلب ادب کرو، احترام کرو. یہ مہینے احترام کے ہیں، ان کا کوئی خاص حکم نہیں ہے. بس ان مہینوں میں اپنے اعمال پر دھیان دینا. جیسے ہم مسجد میں جا کے تھوڑے سے محتاط ہو جاتے ہیں، زور سے بات نہیں کرتے، بائیں دفے مار رہے ہوتے ہیں، زور سے بات نہیں کرتے. مسجد میں فون آتا جلدی سے فون اٹھا کے مسجد سے مسجد سے باہر آ کے بات کرتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں.
مسجد کا احترام کرتے ہیں اور مسجد میں بھاگنا نہیں چاہیے، مسجد میں کھیلنا نہیں چاہیے، مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے، کیونکہ مسجد میں اچھے کپڑے پہن کے جانے چاہیے، مسجد میں خوشبو لگا کے جانا چاہیے. اس میں مسجد کے آداب میں سے مسجد میں باوضو جانا چاہیے، بغیر وضو کے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے. اعتکاف والوں کو رخصت ہے لیکن اس کے خاص احکامات الگ ہیں. مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے، مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مسجد کے احکامات ہیں، کیا ہے یہ احکامات کیوں ہیں؟ اس لیے ان کا ادب ہے. ایسی محرم اور حرام کا مہینہ بھی بعدت ادب سے رہنے کا مہینہ. اس مہینے میں اپنے اعمال کے اوپر خاص غور کریں، اپنے اعمال کو خاص توجہ سے ادا کریں، اپنے اعمال کو محاسبہ کریں. جیسے مسجد میں ہمارے ذہن میں بیٹھا تھا ہم مسجد میں، ایسے محرم کے مہینے میں ذہن میں بیٹھا رہے کہ حرمت کا مہینہ اس کے اندر گناہوں سے بچنا ہے. حرمت کا مہینہ اس کے اندر ماں باپ کا ادب کرنا ہے. حرمت کا مہینہ اس میں تلاوت بڑھانی ہے. حرمت کا مہینہ اس میں ذکر کو بڑھانا ہے. حرمت کا مہینہ اس میں کچھ روزے رکھنے ہیں. حرمت کا مہینہ ٹھیک ہے. یہ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا یہ مطلب میں نہا اربعۃ حرم ہے نا. کوئی بات کرے کسی بڑے کے ساتھ، کوئی بڑے بزرگ بیٹھے ہو، کون سے بات کرے، تم نے کیا بتا، حضرت ہے ادب سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ حرمت ہے، ادب ہے. ٹھیک ہے. محرم الحرام کے کوئی خاص احکام نہیں ہے. ہاں محرم الحرام کا حکم یہ کہ اس کا ادب کرنا. ہاں محرم الحرام کی فضیلت اور خصوصیت چند اور وجوہات، جیسے رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. ذی-القعدہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. ہر ایک کی اپنی الگ وجوہات بھی ہیں، لیکن محرم کی خاص وجہ کیا ہے؟ محرم کی خاص وجہ یہ ہے کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے. یعنی اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. یعنی اسلامی سال کی ابتدائی ادب و احترام سے ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا پٹاخے بجانے سے نہیں ہوتی، ہمارے سال کی ابتدا شور مچانے سے نہیں ہوتی، ہمارے سال کی ابتدا ہیپی نیو ایئر کہنے سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا ادب اور احترام سے ہوتی ہے. اور ہمارے سال کی انتہا بھی ذی الحج کا مہینہ ہے، ادب اور احترام سے ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے اور ہمارے سال کی انتہا قربانی سے ہوتی ہے. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت عمر کی شہادت ہوئی. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں عاشورے جیسا دن آتا ہے. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کی حرمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا کہ افضل الصیام صیام رمضان، بہترین روزے رمضان کے روزے ہیں. لیکن افضل الصیام صیام رمضان، اور صیام رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم. افضل الصیام بعد رمضان، روزوں میں افضل روزہ بعد رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. تو کوشش کرنا چاہیے، اللہ نے اگر ہمت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو محرم کے مہینے میں کچھ روزے رکھنے کی ترتیب بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ روزوں کے ذریعے سے اللہ کا بڑا خاص قرب حاصل ہوتا ہے. ہمارے یہاں مزاج ختم ہو گئے. بیٹا ادھر دیکھو، مجھے دل نہیں کرتا، کبھی کبھار بندے بور ہو جاتے نا، ایک ہی طرح کا ٹون سن کے بور ہو جاتا ہے، تو بندہ آگے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ سے سنو، آپ کو یہ چیزیں بعد میں فائدہ دے گی، ابھی تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے. ہمارے یہاں ٹرینڈ ختم ہو گیا. ٹرینڈ مطلب رواج ہی ختم ہو گیا. پہلے ہم دیکھتے تھے مستقل، ہم چھوٹے ہوتے، یہ جتنے جب چھوٹے ہوتے تھے، پیدا تو اتنا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے مستقل یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ ائمہ مساجد، والدین، بڑے بوڑھے، دادا دادی عمومی طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. عام طور پر میں نے تو بہت لوگوں ایک یہ بھی چیز دیکھی تھی کہ فجر کے بعد تقریباً ہر گھر کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی. یہ چیزیں اور یہ رواج ہمارے معاشرے میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس خطر رواج اور معاملے کو ختم کرنے والے ہم لوگ خود ہیں. کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں جو نفل ہے اگر کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے.
ہم نے یہ مسئلہ سنا ہوا، ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہوا، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ نفل کرو تو ثواب ہے، اس پہ ہم کبھی عمل نہیں کرتے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ بھائی یہ تقرب اللہ کا جو قرب ملتا ہے نوافل کے ذریعے سے، وہ کوئی سوچ بھی نہیں۔ ہاں سب سے بڑا قرب فرائض سے ملتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رات کا وقت ہے، خوب سردی ہے، ٹائٹ والی سردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹھرتے ہوئے اٹھے ہیں تو آپ کو اس سنجے کی حاجت تھی، تو آپ نے دیکھا کہ جو جس راستے سے آپ باہر نکلتے تھے وہاں پر پانی کا گرم لوٹا رکھا ہوا، آپ نے لکڑی کا لوٹا ہوتا تھا، آپ نے وہ لوٹا اٹھایا تو دیکھا گرم، بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، خوشی سے آپ نے فرمایا مان کون ہے، کون؟ یا رسول اللہ جابر ہو، اب وہ بس جزاک اللہ چاہیے، اب گئے سجدہ کر کے آئے، آپ تشریف لائے، وضو کرنے بیٹھے ہیں، وضو کرنے کی جگہ پہ پانی کا لوٹا رکھا، اٹھایا تو گرم لوٹا، خوش ہوئے، فرمایا کون ہے؟ میں ہوں، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا جابر کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ حضرت جابر بچے تھے، اس میں چھوٹے تھے، روایتوں میں 11-12 سال عمر تھے، چھوٹے تھے، جابر حضرت عبداللہ بن جابر، تو چھوٹا بچہ اس کو کیا سمجھے؟ ٹافی مانگتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز مانگتے ہیں جی، کوئی کھانے کی چیز مانگتے ہیں، کیا اللہ نے فہم دیا؟ کیا اللہ نے کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگ کر ہے، ہمیں یہ سمجھ، ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے نا، ہمیں تو یہ سمجھ میں آئے، ہم کون سے ایسا کام کرتے ہیں جس سے مجھے اللہ کے نبی کا قرب ملے؟ میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا احتساب کریں، کوئی ایسا خاص کام جو میں اور آپ آقا کے لیے کرتے ہیں، کوئی خاص چیز، کوئی خاص صدقہ، کوئی خاص تصویر، کوئی خاص نماز، میں روزانہ آقا کی محبت میں تڑپ کے کرتا ہوں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے تو اس کو منانے کے لیے، اب وہ حق پر ہے، آپ غلط ہے، تو کبھی مٹھائی لے کے جائے گا، کبھی دیکھے گا کہ اس کو کیا پسند ہے تو وہ لا کے دینے کی کوشش، جو سمجھدار آدمی، جو نہ سمجھ آدمی اس کی بات ہی نہیں کرتا، تو اس کو منانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بنائے۔ اپنے پیغمبر کو منانے کے لیے ہم کیا خاص سمجھتے ہیں؟ میں نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، دکاندار دیہاتی، روزانہ 10 روپے مسجد میں دیتے، اور 10 روپے مسجد میں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے نبی کے لیے دیتا ہوں۔ ایک دیہاتی داڑھی مونڈا ہوا، اس کو اتنا تعلق ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ عمل خاص اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ درود شریف کی ایک تصویر نہیں پڑی جاتی، ہم آگے مزید تصویرات کی طرح کہاں سے کریں گے؟ ایک طالب علم لے گئے، کہنے لگے کہ ثالثہ راویہ کا طالب علم ابھی کہ 23 مرتبے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، 32 مرتبے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، 32 مرتبے، تو کیا عمل کرتے ہو؟ یہ میں آپ کو 3 سال پہلے کی بات دیتا ہوں کہ میری دوبارہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ میں ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہر ہفتے ایک قرآن مجید مکمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں کبھی آپ علیہ السلام کی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہوں، کبھی آپ علیہ السلام کا سر دبا رہا ہوتا ہوں، اور ایک مرتبہ تو کیا ہی بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا لعاب دہن چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مجھے چٹایا، جب میں اٹھاؤں تو میری آنکھ، میرے منہ میں مٹھاس ایسی تھی جو کئی دن تک گئی ہے۔ ارے ہم کچھ کریں تو صحیح،
ہماری فکر کے اوپر موقع، ہماری فکر کس راستے پہ لے جاتی ہے. میں اور آپ اپنی فکر کا محور دیکھتے ہیں. فکر کا محور کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ وقت کیا سوچتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے 12-15 گھنٹے ہم کیا سوچتے ہیں. تو 24 گھنٹے میں ایک سوچ سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں آتی، وہ کون سی آتی؟ کوئی نہ کوئی سوچ تو آتی. اور وہ سوچ ہماری انٹرٹینمنٹ کے متعلق ہوتی ہے، ہماری مسئلے کے متعلق کیا ہے وہ سوچ کا محور کیا. خلیل و ذمہ میں قصہ لکھا ہوا ہے. ایک بادشاہ کی عادت تھی، اس کو علماء سے بغض تھا، بڑا بغض تھا، بڑی نفرت تھی. بعض مرتبہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں سے ٹریجڈی ہو جاتی. اکبر بادشاہ علماء کو جہاں سے دیکھتا تھا آتے ہوئے تو گھوڑے سے اتر جاتا تھا. جب اکبر اترتا تھا تو اس کے ساتھ فوج کے ٹروپنگ کئی ہزار فوجی وہ بھی گھوڑوں سے اتر جاتے تھے. تو سب کس کے استقبال؟ ایک عالم دین گزر رہے ہیں، اکبر بادشاہ. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو اکبر بادشاہ کے خلاف عالم اٹھتا اس کا سر قلم اکبر بادشاہ کرواتا تھا. اس کا سر قلم کرواتا تھا. کیا ہوا؟ بس دل میں بغض آ گئے کہ نفرت آ گئی. اللہ حفاظت کرتا تھا. اس کو علماء سے بغض تھا اور وہ علماء کو پنجرے میں ڈلواتا اور شیر سے کھلواتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. تو لکھا ہے کہ ایک عالم دین کو اس نے جیل میں ڈلوایا، قید میں ڈلوایا کہ شیر کو 3 دن بھوکا رکھنا ہے اور پھر عالم دین کے سامنے چھوڑنا ہے. جب عالم دین کے سامنے شیر کو چھوڑا تو اثر کی اذان ہوئی وہاں سے. تو یہ عالم دین میں بیٹھے رہا، ٹانگیں سیدھی. تو آیا شیر اور شیر اس عالم دین کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. سارا مجمع انگشت بدنداں، پریشان، ہکا بکا، حیران. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک بھینس جتنا شیر، اتنا بڑا طاقت ہے، ایک تھپڑ مار کے گردن اڑا دے گا. اور یہ کیا ہو گیا؟ تو بادشاہ کا روح کانپی کہ یہ کیا ہوا. میں یہ تو کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے، یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. نکالا پنجرے سے تو لے کر آئے، معافی مانگی، آپ تو ولی اللہ ہے. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت سنے کہ خدا کی قسم میں کوئی ولی اللہ نہیں، ایک عام سا مومن ہوں. وہ علماء جن کو آپ نے مروایا میں انہی کے جیسا عام سا آدمی، کچھ نہیں. بس میں مسئلہ یہ ہے کہ علم میں تھوڑا کچا ہوں، مجھے مسئلے زیادہ آتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں سے عصر کی اذان ہوئی تو مجھے یہ مسئلہ ذہن میں آنا شروع ہوا. یہ شیر مجھے جو چیرے پھاڑے گا تو شیر کا جو تھوک ہے یہ میرے جسم کو لگے گا تو یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو میں یہی مسئلہ سوچ رہا تھا اور اسی مسئلے کی سوچ کی برکت ہے کہ اللہ نے شیر کو میرے تابع بنا دیا. دوسرے ڈر جاتے ہوں گے اور ایسا ہوگا. میں ڈرا نہیں، بس میرے ذہن میں یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہم کس چیز کو منشور بناتے ہیں؟ منشور سمجھتے ہیں؟ اپنی زندگی کا مقصد ہم کس چیز کو بناتے ہیں؟ دیکھو ایک وقت میں زندگی کے کئی مقاصد ہو سکتے. اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا، اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھنا، اپنی کمائی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا تاکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اپنے شوہر کی اچھی خدمت کرنا تاکہ شوہر کو میں خوش کر سکوں، اپنے والدین کی خدمت کرنا کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے، اپنے والدین سے پیار محبت کی بات کرنا، بیوی بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کو گھمانے لے کے جانا، ان کو کھانا کھلانا. یہ سب اچھے مقاصد ہیں، اچھے مقاصد ہیں، ہونے چاہیے اور ان اچھے مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ان اچھے مقاصد کے ساتھ دیکھیں میرا اصل مرکز کیا ہے. اس اصل مرکز کا پتہ چلے گا جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں گے. جب آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا دماغ کن چیزوں کے اندر الجھتا ہے، کن چیزوں کے اندر جاتا ہے.
جب آپ نماز کے اندر آئیں گے تو اس وقت آپ کی نماز میں کون سے خیالات آتے ہیں؟ آپ کی نماز کن چیزوں کی طرف جاتی ہے؟ آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ ہماری نماز تو یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتی ہے حرمت، عزت، ادب، احترام. ہمارے ذہن میں جو مقصد ہوگا ہم اسی حساب سے عزت کریں گے. انسانیت کی عزت یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان مہینوں کی عزت ہمارے اعمال کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ ہمارے اعمال کو ایک روح ملے. بات کرتے کرتے میں کسی دوسری طرف نکل گیا. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں بھی یہی حرمت ہے کہ یہ ہمیں سکھاتے کہ مہینہ کو ہم نے توجہ سے، دھیان سے، اپنے اعمال کے اوپر دھیان سے گزرا. اور دھیان یہ چند باتوں میں کسی ایک بات کی طرف اپنا دھیان کر لو، اللہ کی طرف اپنا دھیان کر لو، علم کی طرف اپنا دھیان کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی طرف اپنا دھیان کر لو. لیکن سب دھیانوں کا اصل مقصد اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے. سب توجہات کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے. اگر گناہ ہو جاتا ہے استغفار کی کثرت کریں، اگر اللہ نعمت دے رہے تو شکر کی کثرت کریں. یہ اسی چیز ان چیزوں کا ادب اور احترام ہے. جب اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی ہے، سیرت کے حوالے سے میں کچھ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کی. اب دعا کریں اللہ مکمل کروائے. سیرت کے اوپر جتنی بھی کتب لکھی گئی ان میں دو طریقے کی چیزیں آتی ہیں. سیرت کا مہینہ شروع کرتے ہیں ربیع الاول سے، یعنی ہجری مہینہ شروع کرتے ہیں ربیع الاول سے اور ختم کرتے ہیں صفر پر. جب آپ علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ لکھی جاتی تھی، وقت بتایا جاتا تھا تو وہ اسی حساب سے بتایا جاتا تھا کہ ہجرت کا وقت سے ہجرت ربیع الاول کے مہینے سے ہوئی تو ہجرت کو پہلا مہینہ ہوا، ربیع الثانی دوسرا مہینہ ہوا، جمادی الاول پہلا مہینہ ہوا، جمادی الثانی دوسرا مہینہ، چوتھا مہینہ ہوا، پھر رجب پانچواں مہینہ، پھر شعبان چھٹا مہینہ، پھر رمضان ساتواں مہینہ. یوں کرتے کرتے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور صفر. لیکن جب حضرت عمر نے تاریخ کو لکھوانا شروع کیا تو فرمایا کہ ہمارا سال احترام سے شروع ہونا چاہیے. چنانچہ آپ حضرت عمر نے مہینے کی جو ہجری سال کی ابتدا کروائی وہ محرم الحرام کے مہینے سے کروائی کہ ہمارا جو سال شروع ہوگا وہ محرم سے شروع ہوگا. کہ اس کا ادب اور اس کا احترام کتنا بڑا ہے. بہت سی روایات ہیں محرم الحرام کے بارے میں. محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں اتنی کثرت سے روایات ہیں جتنی کثرت سے بہت کم روایات آئی ہیں. جیسے لیکن ان میں اکثر روایت ایسی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. مثلاً ایسی روایت ہے اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وقت کی ابتدا کروائی تو محرم کے مہینے سے کروائی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو جنت کے اندر جب وقت کی ابتدا ہوئی تو محرم سے ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جنت میں وقت ہی نہیں ہے. جب حضرت آدم تشریف لائے تھے تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نظام الاوقات نہیں رکھا. نظام الاوقات پہلے اللہ نے رزق کی طرف سے انسان کے معاملات کرنا شروع کیے. ہاں البتہ اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں مشہور ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، 10 محرم الحرام کے مہینے. یہ سب ایسی بیکار باتیں یعنی روایت عبرانی میں بھی ہے، بحقی میں بھی ہے، اور ایسی کثرت سے روایات ہیں. میں بھی پڑھ کے سنوں گا، زیادہ وقت نہیں آپ لوگوں کے پاس. نہ ان کو پڑھنے سے مقصد ہے کہ سب روایت موضوع ہے. موضوع مطلب ہوتا ہے من گڑھ روایتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی روایت جو کہ ذکر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں تو نہیں آ رہی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بیٹھے رہا کرو. ٹھیک ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اچھا جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ 10 محرم کو ہوئے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی 10 محرم کو. لیکن اسلام سیلیبریشن کا نام نہیں ہے. اسلام نے اس کو سیلیبریشن نہیں کہا. ٹھیک ہے، اسلام نے سیلیبریشن کیسے کیا؟ روزہ رکھ لو. ٹھیک ہے، کر لو سیلیبریشن کر لو، روزہ رکھ لو. ہم نے اس کو نام سیلیبریشن کر دیا. اسلام نے تو اس کو عبادت قرار دے دی.
تو چلو تم روزہ رکھ لو، تمہیں خوشی ملی ہے، چلو خوشی میں روزہ رکھو۔ عید کی خوشی ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے، کیا کرنے کا حکم ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہماری خوشی کو اللہ نے عبادت میں مقید کی ہے، عبادت کے ساتھ باندھا ہے۔ وہ ہمیں جب خوشی ملتی ہے ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جب خوشی ملتی ہے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جب خوشی ملتی ہے عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں، خوشی ملتی ہے تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، خوشی ملتی ہے ذکر اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی کیا کریں جی، بڑی خوشی ہے، کیا کریں جی، نماز چھوڑ دی، کیا ہے جی فلاں فلاں موقع تھا، کیا کرتا مصروف اتنا تھا، بجلی اتنا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں سمجھ، اللہ نے ہماری خوشی کو عبادت کے ساتھ، ہاں تمہیں خوشی ملی، یہود اہل بنی اسرائیل تمہیں خوشی ملی، ٹھیک ہے 10 محرم کا روزہ رکھو۔ چنانچہ عاشورہ کا دن بڑا محترم ہے، بڑا فضیلت والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرو، اللہ پورا سال تمہارا دسترخوان وسیع کرے گا۔ تو عاشورے کے دن کوشش کرے اپنے گھر والوں پر، اپنے آل اولاد پر دسترخوان کو وسیع کرے، ٹھیک ہے، محلے والوں پر نہیں، جہاں تک شریعت نے حکم دیا وہیں تک رہے، اس سے آگے دیگ بنا کے تقسیم کرے، گڑ والے چاول تقسیم کرے، شربت تقسیم کرے، حلیم پکا کے تقسیم کرے۔ دیکھو جو چیز شریعت میں ہے نہیں اس کو لے کر، اب 10 محرم کو آپ دیکھیں حلیم کے ماہر ملتے ہی نہیں، اور ہمارے ساتھی ہمارے اپنے لوگ حلیم بنوا رہے ہیں نظر و نیاز کر کے، نظر و نیاز چلے یہ ہم تو نہیں کرتے، لیکن دروازے پہ آتے ہیں لوگ بجا کے مل جاتے ہیں کہ آپ کس کی نظر کر رہے ہیں؟ 10 محرم کی نظر کہاں سے ہے؟ کس چیز کی نظر ہے 10 محرم؟ دینے والے کو بھی نہیں پتا، لینے والے کو بھی نہیں پتا۔ ویسی ایک بے مقصد قسم کی چیز، ایک ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں، ایک ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے، تو یہ تو لایانی چیز ہوئی نا۔ آپ 10 محرم کے علاوہ پکاؤ گا جی، وہ سارے بچے جمع ہوتے ہیں 10 محرم کی، کیوں 10 محرم کو کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ 10 محرم کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائیے جمع ہونے کی کہ اہل تشیع حضرات نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے، ایسا معاملہ کیا کہ لوگ اس کو دینی شعار سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو ہم نے کالے کپڑے پہننے، 10 محرم کو ہم نے کھچڑا بنانا ہے یعنی حلیم بنانی ہے، 10 محرم کو ہم نے شربت بنا کے تقسیم کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، شریعت میں ایسا کچھ نہیں جی۔ وہ اصل میں حضرت حسین پر بہت ظلم ہوا تھا، بہت ظلم ہوا تھا حضرت حسین، ان کو پیاسا مار دیا اور اس کے لیے پانی تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں آپ کو ہم سب کو حضرت حسین سے شدید محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، آپ کو بھی ہے، ہمیں سب کو، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا حضرت حسین کی جنگ پانی کے لیے تھی؟ اگر پانی کے لیے تو ہم بھی پانی تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ ثابت کرے کہ حضرت حسین کی جنگ پانی کے لیے تھی، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی قادیانی ہو، چاہے کوئی ہو، ثابت کرے حضرت حسین کی جنگ پانی کھولنے کے لیے تھی، ہم بھی پانی تقسیم کریں۔ بھوکے رہے اہل بیت 3 دن تک، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قربانی ہے، بہت بڑی قربانی، اہل بیت کی بہت بڑی قربانی۔ لیکن کیا اہل بیت کی جنگ کھانے کے لیے تھی؟ اب کھانا تقسیم کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی جنگ کھانے کے لیے تھی، لہٰذا لو ایک کافر چڑھو، اب ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، تم چڑھو، تم نے ان کو کھانے نہیں دیا، اب ہم تمہیں چڑھائیں گے کھانا کھلا کھلا۔ یہ تو اس وقت ہونا جب ان کی جنگ کھانے کے لیے تھی، چنانچہ بنائے آپ کھائیے، تقسیم کرے آپ، خوب میٹھے چاول بنائے، گڑ والے میٹھے گڑ والے چاول خاص طور پہ بنائے، کیوں؟ جس کسی نے جو ڈال دے دماغ میں کہ بھی جو، اور پچھلے دنوں کسی نے مجھے کلپ بھیجا، امام کعبہ نے رات کو عشاء کے بعد 8 بجے 16 تاریخ کو یہ خواب دیکھا۔ میں نے کہا کیسے خواب دیکھ لیا؟ رات 8 بجے امام کعبہ سو جاتا ہے، پھر اس کی بات، حالانکہ مغرب سے عشاء کے درمیان سونا ہی مکروہ ہے، اور وہاں عشاء کی نماز آج کل کے دنوں میں ہو ہی 9 سوا 9 بجے رہی، تو 8 بجے کیسے سو گیا امام کعبہ؟ سبحان اللہ، عجیب بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر عشاء کی نماز 7:45 بجے بھی ہو جائے تو 7:45 بجے ہوگی، سب سے لیٹ ٹائم یہ 7:30 بجے، پھر 7:30 بجے سردی کے دنوں میں ہو گیا
تو میں کہا 7:30 بجے نماز پڑھائی، 7:45 بجے فارغ ہوا، 10 منٹ میں گھر پہنچا اور 5 منٹ میں استعفیٰ بھی دیکھ لیا، اس سے آگے 2-3 منٹ میں آپ کو بھیج دیجیے۔ اور تیسرا مشورہ، آپ اتنے مقبول اور اتنے معروف ہیں کہ آپ کی آواز سے دوسروں کو پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کو کون جانتا ہے؟ نماز پڑھا کے چھپ جاتا ہے، پھر نکل کے آتا ہے نماز، تو اس کو کروڑوں دنیا جانتی ہے، وہ خود بتائے نا، آپ کو کس نے جانا؟ صرف فضول قسم کی چیزیں، ایسی محرم کے بارے میں جی اس طرح کرو گے تو اتنے پرندے پیدا ہوں گے، ہر پرندہ پانی میں ڈبکی لگائے گا، ڈبکی لگانے کے بعد اس کے پروں میں سے جتنے قطرے نکلیں گے اتنا اس کو ثواب ہوگا جو 10 محرم کو سرما لگائے گا۔ ایسی روایت ہے عبرانی بھیک میں، یعنی بتایا گیا کہ یہ موضوعات ہیں، موضوعات کبرا ہیں، یعنی بڑے بڑے جھوٹ ہیں جو لوگوں نے ایسے بولے۔ تو ہم ایسی باتوں پہ اعتبار کر کے، ایسی باتوں پہ ایمان رکھ، تو کیونکہ ایسی باتیں ہیں، لوگوں نے آدھی بات سن کے آگے پہنچا دی، آدھی بات سن کے جیسے آپ کے بیان میں بھی ہم نے سنا، تو پوری بات تو سنو اللہ کے بندے، پوری بات تو سنو۔ تو میں نے بتایا کہ موضوع روایت ہے، غلط بات ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ترین بات۔ جیسے وہ ہماری خدمت میں ایک ہمارے استاد محترم مفتی عبدالحادی صاحب کے ساتھ میں ایک سفر پہ تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے اس نے کہا تمہاری کتاب ہے ہدایت، کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں لکھا یہ نجاست اگر کسی نے کھا لی، یہ نجاست اگر کسی نے کھا لی تو اس کا یہ حکم ہے۔ اتنی گندی بات تمہاری کتاب میں لکھی، اتنی گندی بات تمہاری کتاب میں لکھی۔ تو وہ چل رہا ہے، سن اچھا قرآن مجید کھولو، قرآن مجید کھولو، یہ لکھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز ہرگز نہ پڑھو۔ کہتے ہیں پوری بات پڑھو نا، لکھا کہ جب تم نشے میں ہو تو نہ پڑھو، کہا پوری بات تو لکھو کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا جو کہ غلط ہے، پوری بات تو پڑھو۔ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ اتنی پڑھنی ہے 12 تو مفتی صاحب کے اوپر تم نے تانا لگانا، چنانچہ تم نے لگا دی۔ ایسی بات ہوتی ہے کہ چونکہ پوری بات معلوم نہیں ہوتی اور پوری بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے تو خود سے مفتی نہ بنے۔ ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب بن جاتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، میں ہر چیز بتاؤں گی، ہر چیز کے لیے مفتی اعظم ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، مناسب ہے۔ میں نے جو صحیح بزرگ علماء کی صحبت میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صاحب تقریباً کتنی مجھے بھی اس وقت یاد نہیں، 20 سے اوپر برس حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ظفر علی خان صاحب کی خدمت میں رہے، تو ایک سفر حج میں وہ میرے ساتھ تھے، تو چند ایک مسائل انہوں نے نا خود سے بیان کیے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے جو مسائل بیان کیے یہ درست نہیں۔ تو جب مسجد نبوی میں ہم حاضر ہوئے، حضرت سے ہماری ملاقات وہاں مسجد نبوی میں ہونی تھی، تو وہاں حاضر ہوئے تو حضرت نے اس کو جو ڈانٹ لگائی، حضرت میں نے آپ سے سنا کہ بکواس نہیں کرو، دو گو ہو تم، خبردار جو قریب آئے کبھی میرے، کوئی علاج نہیں کرانا آج کے وقت میں، تم نے ایک عالم کے ہوتے ہوئے مسئلہ بیان کیسے کر دیا؟ تو جو سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے مسئلے بیان نہیں کرتے، لہذا گریز کرنا چاہیے دوسروں کو مسئلہ بتانے سے، پھر آپ صحیح مسئلہ بتائیں گے سامنے والا غلط سمجھے گا، خاص طور پہ یہ ایسے مواقع، محرم کے مواقع، اور ایسے جی ہم نے خود مولوی صاحب سے سنا، آپ نے سنا، آپ ان کو کہہ دیجیے آپ خود مولوی صاحب سے، اگر آپ نے سمجھانے کا ٹھیکہ دیا ہوا، اگر آپ نے سمجھانے کی ذمہ داری دی ہوئی، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا، تو آپ ان سے کہیے آپ خود مولوی صاحب سے پوچھیں، خود سے مسائل بیان نہ کریں۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مرض ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے، تو اہل حق کے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ انتہائی غلط ترین طریقہ کار ہوتا ہے، جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔
ایک خاتون نے دوسرے خاتون کو ایک پورا سال رہنمائی کی. جب پورا سال رہنمائی کی، سمجھایا تھک کے مجھے فون کیا کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ مان نہیں رہی. میں نے کہا آپ کو کہا کس نے کہ آپ اس کو سمجھایا؟ تو جی آپ کے پاس وقت نہیں، اتنا ڈیمانڈ. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں لیکن آپ نے اس کو کیوں سمجھایا؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس کو سمجھائیں؟ ٹھیک ہے جی وہ ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے. میں ساری بات بتائی کہ دیکھ مسئلہ یہ کہ آپ خود سے فیصلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے سامنے والا کو نقصان ہو جاتا ہے. اب یقین کیجیے ایک دن صرف 5 منٹ کی بات سمجھیے، بات سمجھ میں آئے گی. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خود پوری بات پتہ ہو تو سامنے والے کو اشکال نہیں ہوتا، پوری بات نہ پتہ ہو تو سامنے والا تکلیف میں آ جاتا ہے. اور ہم نے چونکہ سمجھانے کا ایک ٹھیکہ لیا ہو، معافی کے ساتھ میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں ایسے استعمال کرتا نہیں ہوں لیکن ایسے نکل رہے ہیں، تو ایسے ہی سمجھانا نہیں چاہیے کسی کو. اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے. آپ کا نقصان، میرا نقصان نہیں ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے. میں خانقاہ میں تھا، فون آیا، مجھے فون دیا بھی بات کرو. میں نے ایک حدیث سنائی، دوسری حدیث سنائی، تیسری حدیث سنائی، 8 حدیثیں سنائی اس مسئلے کے بارے میں، ان کو تسلی دی. ٹھیک ہے. جب حضرت نے کہا بھی کون ہے، میں نے کہا جیسے کھولا ہے ادھر، بغیرت، بے شرمنیت، اتنا وقت ضائع کرو. خبردار جو کل سے فون کیا مجھے فوراً سے فون، تھوڑی دیر بعد صاحب آئے ہوتے حضرت معاف کر دیجیے یہ ہوگی. بڑوں کی کہی ہوئی بات میں ایک اثر ہوتا ہے. ہمارے سیدی مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. 2 سال کے بعد استاد جی کی قبر کھلی تھی، تب قسم تک سلامت تھا اس کو. تو سر یہ فرمانے لگے میری والدہ کا انتقال ہے تعلیم سہارنپور میں. تو مجھے بتایا آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے. فوت ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے، پاکستان آنا جانا مشکل تھا، تو والدہ فوت ہو گئی ہے. تو میں رو رہا تھا بیٹھا ہوں. تو میں مولانا انیس صاحب نے تقریباً 45 سال بخاری پڑھائی. ان کی حضرت کی 2 کتابیں یہاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. حضرت نے 45 سال بخاری پڑھائی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ نیلے رنگ کی کتاب رکھی ہوئی تھی، یہ الماری نمبر 5 ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت نے ایک کاغذ پہ لکھی تھی کہ بیٹا یہ آج سے 40 سال کے بعد کھول دیں. حضرت یہ کیسی بات، اسی میں لکھا ہوا تو بیٹا یہ آج سے 40 سال کے بعد کھولنا، تو میں زندہ رہوں گا 40 سال بات مانا ہوگا. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 40 سال گزرے. 40 سال کے بعد اس پرچی کو کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا آج حدیث میں تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا ہے. آج حدیث میں تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا ہے، تکبر میں مبتلا نہ ہونا. یہ مولانا صاحب ان حضرت کو مولانا صاحب کو نا پیلیا ہو گیا، یرقان جسے کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے یرقان کی حکیمی دوائی کھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے. دوائی دیکھتے، وہ چمچ میں لیتے، کہتے ہیں کوئی بندہ ہے خدا کا جو اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے. وہ کالی ہوتی گوبر کی شکل، وہ اتنی زیادہ کھانی پڑتی ہے جس سے اور کو بریانی کھانی پڑی. تو کوئی ہے نہیں، اس کو کھانی پڑے گی، یا کھانی کھا دو، یا کوئی تو کہ اللہ کی قسم کو ایک کہہ دے گا نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ کھاتے تھے جا کے دھوبی گھاٹ میں، الٹی ہوگی تو نیچے چلی جائے. اچھا، دوائی کھاتے تھے اور دوائی کھانے کے بعد بش اٹھاتے زبان کو صاف کرتے کہ دوائی ناپاک ہے، میں نہیں کھا سکتا. تو صحیح فرمایا میں رو رہا ہوں، میں روتا جا رہا ہوں. مولانا انیس صاحب بیٹھے اچھا چپ کر جا، اماں فوت ہوئی تو نہیں فوت ہوا. استاد جی کے یہ کلمات تھے. ٹھیک ہے، تم آج سنو گے تمہیں غصہ آئے گا،
لیکن آپ یقین کرنا اس کے بعد میرا غم دل سے ختم ہو گیا. آج تک ماں کے مرنے کا غم کبھی یاد ہی نہیں ہے. بڑوں کے کلمات میں برکت ہوتی ہے، بڑوں کے کہنے میں برکت ہوتی ہے، ان کے سمجھانے میں برکت ہوتی ہے، ان کے انداز میں، ان کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت انسان کو ملتی ہے جب انسان کوشش کرتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ خود سے ایسے لوگوں نے مسئلے بتا کے اتنی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہماری گلیوں میں سرعام منکرات ہو رہی ہوتی ہیں. محرم کے دنوں میں ہر بندہ کالے کپڑے پہن رہا ہے، یہ منکر ہے، درست نہیں. ہر بندہ کھانا تقسیم کر رہا ہے رمضان کے محرم کے دنوں میں. جی آپ مولوی صاحب چاہتے نہیں ہمیں ثواب ہو، ہم کب نہیں چاہتے. آپ رمضان میں افطاری کروایا تو پورے محلے کو کرواؤ، اس نے منع کیا. ٹھیک ہے، آپ کھانا تقسیم کرو، لیکن 10 محرم کو خاص طور پہ کیوں تقسیم کرو؟ تو اس طریقے کی منکرات محرم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. حضرت حسین کی شہادت کا المناک واقعہ بھی ہے اس میں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان سمیت دردناک طریقے سے شہید کیے گئے، وہ بھی انہی دنوں میں. لیکن یہ حضرت حسین کی فضیلت ہے کہ عاشورہ کا دن جو کہ نہایت ہی محترم دن ہے، وہ دن ان کو شہادت کا دن ملا. اللہ ان کے درجات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے سے بتا چکے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے قدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا